بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب جنات کی حقیقت تیسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صفحہ 14 تک پڑھ چکے ہیں کتاب کو۔ آج ہم صفحہ 15 سے شروع کر رہے ہیں۔ قابل غور دلائل تخلیق آدم کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات تو توہمات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اختلافات و توہمات، چاہے وہ ابلیس کا اختلاف ہو یا آدم کا یہ اختلاف یعنی نافرمانی ہو، یا اولاد آدم قابل و حابیل کا اختلاف ہو، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر دنیا میں اختلافات نہ ہوتے تو آج دنیا اس قدر سماجی اور سائنسی ترقی کی معراج پر نہ ہوتی۔ دراصل کسی بھی خیال یا نظریے سے اختلاف کرنا انسان کا بنیادی حق ہے۔ کسی بھی خیال یا نظریے سے اختلاف کرنا انسان کا بنیادی حق ہے، اور انسان کی فکر و نظر کی آزادی سے ہی دنیا ترقی کی منازل طے کرتی ہے، ورنہ اگر سب ایک ہی نظریے اور خیال پر متفق ہو کر بیٹھ جائیں تو دنیا کی ترقی منجمد ہو کر رہ جائے۔ لہذا میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، بلکہ لازمی اختلاف کریں، ورنہ دنیا کے بڑے بڑے عالموں اور محققین کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان روحانیات اور توہمات میں بھی متضاد خیالات رکھتا ہے۔ انسان اپنی ابتدا سے ہی مافوق الفطرت ہستیوں اور نادیدہ غیبی طاقتوں پر بھی یقین رکھتا ہے، نادیدہ غیبی طاقتوں پر، لیکن ان غیبی طاقتوں کی شکلیں، نام، طریقہ کار اور عوامل جدا جدا ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، بھوت، دیو، پریاں، آوارہ روحیں، ہمزاد وغیرہ، یہ تمام غیبی قوتیں ہیں جن پر مختلف لوگوں کا مختلف انداز سے یقین ہے۔ ان میں فرشتے، شیاطین، ارواح اور جنات کا ذکر کلام الہی کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام الہامی کتابوں اور مذاہب میں بھی موجود ہے۔ ہم ان میں سے صرف جنات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن اور ہمارے عقیدے کے مطابق جنات اور شیاطین آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان مٹی سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر چاہیں تو کسی بھی طرح انسان کے وجود سے مٹی اور جنات سے آگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کا خمیر مٹی سے اور آگ سے تیار کیا گیا ہے۔ ان کا خمیر مٹی سے اور آگ سے تیار کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق جنات ہماری دنیا ہی کے واسی ہیں، ہماری دنیا کے واسی ہیں جنات، اور ان کا انسانوں کے ساتھ جو عمل دخل ہے اس کے بھی ہم سب قائل ہیں۔ جنات کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف مذاہب اور طاقتوں کے علماء، مختلف مذاہب اور علاقوں کے علماء اور اہل دانش اور مفکرین نے بہت سے متضاد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ماضی قریب کے پیشرو عالم مفکر سر سید احمد خان نے بھی ان نادیدہ قوتوں کے متعلق عام سوچ سے ہٹ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ جن یا جن نادیدہ مخلوق کا نام ہے۔ اب یہ نظر نہ آنے والی خفیہ اور سمجھ نہ آنے والی مخلوق کیسی ہے؟ ان کی شکل و صورت کیا ہے؟ قد و قامت کیسا ہے؟ رنگ و روپ کیسا ہے؟ طاقت اور اختیارات کس قدر ہیں؟ اور زبان کون سی بولتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ زبان کون سی بولتے ہیں اور کن علاقوں میں رہتے ہیں؟ اور ان کی خوراک کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ اور ان کا کن مذاہب سے تعلق ہے؟ اور کیا جن اور انسان کا تعلق لازم و ملزوم ہے؟
وغیرہ وغیرہ، یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں، یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں، ان کا جواب کسی نے نہیں دیا آج تک۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر مختلف انداز سے کئی بار آیا ہے۔ کلام الہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح تمام کائنات، نباتات، جمادات، چاند، سورج، دریا، پہاڑ اور جانور اللہ کی عبادت اپنے اپنے طریقوں سے کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں یہ تمام چیزیں، اسی طرح انسان اور جنات بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جنات کا ذکر انسانوں کے ساتھ ہی کیا ہے، انسانوں سے الگ بہت کم کیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ کیا ہے، جس سے ان کے آپس کے تعلق کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن شریعت میں جس طرح سے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے، شریعت میں جس طرح انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل ترتیب دیا گیا، اس طرح سے جنات کے لیے بالکل نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے اس طرح، حالانکہ ان کا مکمل معاشرہ انسانوں سے الگ ہے۔ اس حوالے سے ان کے معاشرے کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم نظر نہیں آتا۔ قرآن میں جنات کے متعلق کہیں پر بھی ایسے احکامات نہیں ہیں جیسے انسانوں کے لیے ہیں، غور فرمائیں، جیسے انسانوں کے لیے احکامات ہیں ایسے جنات کے لیے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبادت کے احکام، مسجد کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن وغیرہ، اور معاشرتی احکام، ازدواجی احکام، صحت و صفائی کے احکام اور پاکیزگی کے متعلق احکام، حکومت و عدل کے احکام، شرم و حیا کے احکام، اخلاقیات، نظم و ضبط، بچوں اور بڑوں کے متعلق آداب اور جہاد کے احکامات وغیرہ۔ کتاب و سنت میں بعض مقامات پر جنوں کے اہم امور، وسوسہ پیدا کرنا، گمراہ کرنا اور انسانی خون میں شامل ہو کر انسان کو مخبوط الحواس یا مجنون بنا دینا وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اور ممکن ہے کہ لفظ مجنون بھی جن سے ہی اخذ کیا گیا ہو، اسی سے اخذ کیا گیا ہے یہ۔ بہرحال اس طویل تمہید کے بعد ہم اس مسئلے پر غور کریں کہ آج کی سائنس سے کیا چیز پوشیدہ ہے، آج کی سائنس سے کیا چیز پوشیدہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، ہم چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، سائنس نے ان کا بھی کھوج لگایا ہے، ان کا مصرف بھی ظاہر کیا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ مذہب کے مطابق، مذاہب کے مطابق فرشتے ہماری دنیا کے باسی نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی انسان سے ان کا براہ راست واسطہ ہے سوائے انبیاء اکرام کے، جبکہ روح جب تک انسانی جسم میں ہوتی ہے تو وہ سب کو محسوس ہوتی ہے۔ تمام انسانی عوامل روح کے باعث ہی ہوتے ہیں۔ روح جسم سے نکلنے کے بعد دنیا سے تعلق ختم کر لیتی ہے، دنیا سے تعلق ختم کر لیتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا سے تعلق قائم رکھتی ہے، بعض لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے۔ بہرحال اب رہے جنات، تو ان کا تعلق براہ راست انسان سے بتایا گیا ہے اور قیامت تک انسانوں سے تعلق قائم رہے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ انسان سے متعلق اس قدر اہم مخلوق جس کا ذکر ہزارہا سالوں سے مسلسل ہو رہا ہے، کس بنا پر سائنسدانوں سے اب تک مخفی ہے؟ اب تک سائنسدان نہیں ڈھونڈ سکے اس چیز کو۔ کیا مذہب نے کہا ہے کہ انسان جنوں کی حیثیت کے بارے میں نہیں جان سکے گا؟ کہیں لکھا ہے یہ بات کہ نہیں جان سکے گا؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ پوری کائنات انسانوں کی تسخیر کے لیے ہے۔ آج انسان نئے نئے جہان دیکھ رہا ہے، چاند اور مریخ تک پہنچ رہا ہے، ایسے ایسے مخفی راز جن کا ذکر بھی کہیں نہیں تھا وہ انسان نے آشکار کر دیے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے ایک مخلوق جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے اور ہماری دنیا میں ہی ہے، وہ ابھی تک سائنس سے مخفی ہے؟ ذرا غور فرمائیں، اس پہ قابل غور بات ہے، وہ ابھی تک سائنس سے مخفی ہے۔
اور مزے کی بات یہ کہ ٹونا ٹوٹکا کرنے والے معمولی اور ان پڑھ لوگ، بالکل معمولی ان پڑھ گنوار لوگ جنات کی تسخیر کا اور اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ ان سے ہم کلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ سائنس باوجود کوشش کے ابھی تک اس مخلوق سے لا علم ہے۔ ذرا گہرائی میں جائیے، غور کیجیے اور غیر جانبدارانہ انداز سے سوچیے کہ اور جذباتی نہ بنے۔ ذرا فکر کریں کہ جنات لاکھوں سال سے اور انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک موجود ہیں، لیکن سائنس سے مخفی ہیں، جبکہ بیکٹیریا، جراثیم، وائرس بھی انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ اور بیکٹیریا کی دریافت آج سے تقریباً 340 سال قبل 1677 میں لیون ہاک نامی سائنسدان نے کی۔ جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی وہ تھا 2015 یعنی آج سے 2015 سے 340 سال تقریباً پہلے۔ سائنسدان اس سے پہلے اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق انسان کے اس قدر قریب ہے، انسان پر اتنا گہرا اثر رکھتی ہے، اور ہمیں علم بھی نہیں۔ یہ انسان کو کمزور اور بے بس کر دیتی ہے اور انسان کو طاقتور بھی بنا دیتی ہے۔ یہ جراثیم، وائرس اور بیکٹیریاز وغیرہ جو ہیں، یہ جو مخفی چیزیں، یہ انسان کو کمزور بھی کرتی ہیں، طاقتور بھی بنا دیتی ہیں۔ جس وجود میں گھس جائیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جبکہ یہی خصوصیات جنات کی بھی بتائی جاتی ہیں۔ بیکٹیریا، وائرس اچھے بھلے لہیم شہیم طاقتور پہلوان کو اٹھا کر پٹک دیتے ہیں۔ بیکٹیریا میں اچھے اور برے، نگیٹو، پازیٹیو، ہر قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو انسانی صحت و زندگی کے لیے مفید بھی ہیں اور مضر بھی، جو انسان کے لیے سلامتی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور فتنہ و فساد کا بھی، اور اسی چیز کو انسان کے لیے خیر و شر بھی کہا گیا ہے۔ قرآن میں انسان کو بار بار فکر کرنے اور غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جراثیم بھی خدا کی ایک باقاعدہ جیتی جاگتی مخلوق ہے، جراثیم اور بیکٹیریا، لیکن ہم انہیں دیکھنے سے بظاہر قاصر ہیں۔ یہ مخلوق ازل سے انسان کے ساتھ ہے، لیکن کیا کسی مذہب نے یا کسی بھی نبی نے اتنی اہم مخلوق کا ذکر کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیا ان کا ذکر غیر ضروری تھا؟ یہ کیا فضول چیز ہے جو ذکر نہیں کیا گیا؟ کیا جراثیم کے اثرات انسانی زندگی اور معاشرے پر غیر اہم تھے؟ اور کیا جنات کا ذکر اس سے زیادہ اہم تھا؟ توجہ فرمائیں کہ کیا جنات کا ذکر اس سے زیادہ اہم تھا؟ اور اگر قدیم دور میں بیکٹیریا کا ذکر کیا بھی جاتا، مثال کے طور پر بیکٹیریا، جراثیم، وائرس کا ذکر کرتے بھی، تو کیا انسانی ذہن اسے سمجھ سکتا تھا؟ لہذا ایسی صورت میں اس مخلوق کا کیا نام دیا جا سکتا تھا؟ اگر ذکر کرتے تو اسے کیا کہتے، ہم کیا نام دیتے؟ یعنی اسے کہتے کہ نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق، یا نظر نہ آنے والی مخلوق، یا کوئی طاقتور خفیہ گروہ وغیرہ، تو کیا یہ تمام معنی لفظ جن سے واضح نہیں ہو جاتے؟ ذرا سوچئے، ایک ابدی مخلوق جو انسان کے ساتھ ہے، انبیاء کرام بظاہر اس کا ذکر کہیں نہیں کرتے، لیکن سائنسدان اس کو ماضی قریب میں بیکٹیریا کے نام سے، وائرس کے نام سے دریافت کرتے ہیں، اور انبیاء کی بتائی ہوئی ایک ابدی مخلوق جو انسان کے ساتھ ہے، سائنس آج تک اس کے دریافت سے قاصر ہے، لیکن انبیاء کرام اس کا ذکر جن کے نام سے کرتے ہیں، جن کے نام سے۔ اگر جنات ایک حقیقت ہے تو اب تک سائنس کے مشاہدے میں کیوں نہیں آئے؟ اور اگر بیکٹیریا ایک حقیقت ہے تو انبیاء نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ انداز سے سوچئے کہ کیا یہ ایک ہی مخلوق تو نہیں ہے؟ ذرا اندازہ کریے، ایسے فرض کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہی مخلوق تو نہیں ہے جس کا ذکر مذہب اور انبیاء نے جن کے نام سے کیا ہے، جبکہ اسی مخلوق کو ماضی قریب میں سائنسدانوں نے دریافت کر کے اسے بیکٹیریا، جرم یا جراثیم کا نام یا وائرس کا نام دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور ویسے بھی دنیا میں جتنے بھی تسلیم شدہ حقائق ہیں، ان میں سے جو اصول بھی پہلی بار دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو اکثریت کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ ممکن ہے میرے اس خیال کی بھی مخالفت کی جائے
اور عین ممکن ہے کہ آج سے کچھ عرصہ بعد دنیا کا کوئی مشہور دانشور، فلاسفر، کوئی سائنسدان، کوئی بڑا آدمی یہی بات کہے اور پھر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے۔ جن اور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوق صرف کسی مخصوص کام کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے اور ان کو محدود عقل دی گئی ہے۔ ان کے لیے مخصوص کام کے علاوہ خدا کی طرف سے کوئی دوسرا کام ذمے نہیں لگایا جاتا، جبکہ انسان کے لیے مختلف حالات میں مختلف احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور بیکٹیریا اور جراثیم کے لیے بھی اللہ کی طرف سے مختلف حالات میں ان کی کارکردگی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی بیماری کے جراثیم کام کرتے ہیں تو کبھی صحت و تندرستی کے جراثیم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ فرض کر لیں اگر فی الحقیقت مفروضاتی جنات کا وجود ہوتا، بالفرض ہم جنات جس کو کہتے ہیں ان کا وجود ہوتا اور انہیں ماورائی طاقت بھی حاصل ہوتی جو ہم کہتے ہیں، تو دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں پر بے شمار دولت خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک جن یا موکل رکھ لیا جاتا، جن یا موکل رکھ لیا جاتا، یا کسی عامل بابا کو ایجنسی میں رکھ لیا جاتا، خفیہ ایجنسی میں، اور ہر مطلوبہ معلومات حاصل کر لی جاتی، مطلوبہ معلومات حاصل کر لی جاتی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ مختصر یہ قدیم دور کے لوگوں کو جو بات یا جو چیز سمجھ نہیں آ سکتی تھی اسے مذاہب نے جن کے لفظ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی لفظ جن کے اور بہت سے معنی ہیں، صرف بیکٹیریا اور وائرس ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں جن کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ ہماری تمام اقساط ملاحظہ فرماتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ آج ہم نے 21 پیج تک پڑھا ہے، انشاءاللہ کل سے 22واں پیج شروع کریں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ